یہ ایوان گواہ ہے، اس کے در و دیوار گواہ ہیں، اور سب سے بڑی گواہی جو ہے محترم برادرم اسد قیصر صاحب کی ہے۔ میں ماحول کو قطعی طور پہ گدلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تاریخ کی جو درستگی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ میرے بھائی مروت صاحب نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اپنی تقریر کے اختتام پہ، وہ بھی اچھی ہیں، کنسٹرکٹیو ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے گلہ کیا کہ وہ مجھے آ کے ملے، اسمبلی میں ملے، کوئی یہ نہیں کہ مجھے پارلیمنٹ لاجز میں ملے، چند لمحوں کی ملاقات تھی، ان کی پارٹی جو ہے جس طرح پنجابیوں کہتے ہیں انہوں نے پیچھے پہ گئی۔ باقی کسی نے کیا کرٹیسزم کرنا تھا؟ یہاں پہ یہ ماحول بن گیا ہے کہ اگر اپوزیشن کا کوئی ممبر کسی سرکاری پارٹی کے بندے سے مل لے تو اس کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف جو ہے علم بلند کر دیتی ہے۔ یہ کتنی ٹریجڈی ہے ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کی۔ پیپلز پارٹی کی 90 کے دہائی میں حکومت تھی، بڑی تلخی تھی اس زمانے میں، اتنی نہیں تھی لیکن تلخی تھی۔ شام کو اچھا کھانا بھی کھا لیتے تھے مل کے، کہیں کوسار میں اور کسی اور جگہ اکٹھے مل کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن ٹالرنس کا لیول جو ہے اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان کا ایک ممبر جو ہے اگر اس نے ایک دوسرے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کیا ہے تو ان کی پارٹی کو اعتراض ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، میں اس پہ انکار نہیں کرتا، لیکن ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس ایوان کے اندر 4 سال پی ٹی آئی کی جو حکومت رہی ہے ممبران کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر میں داستان سناؤں یا شہباز شریف داستان سنائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، جیل میں کیا ہوا، کس طرح گرفتار ہوا، کس طرح کیسے مقدمے بنے، جھوٹے بنے، سچے بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ جب اس قسم کی داستانیں سناتا ہے تو وہ میرے نزدیک، یہ میرا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے میرے دوست مجھ سے اختلاف کریں، اس کی ایک اپنا احترام، ایک اپنی عزت ہوتی ہے، ایک تکریم ہوتی ہے سیاسی کارکن کی، جو ہمارے ملک میں جو آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جب اس قسم کی داستانیں بیان کرتا ہے تو وہ اپنی عزت میں، اپنی تکریم میں جو ہے خود کمی کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو سر اونچا اٹھا کے جو ہے نا اس کو سہنا چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہو، یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری اگر رہے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اس ملک کا نقصان ہے، آئین اور اس ایک مقدس ایوان جو ہے اس کا نقصان ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں ماحول کس طرح گدلا کیا جا رہا ہے۔ آج سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا۔ یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے، جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ذرا محتاط بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست جو ہیں وہ خفا ہوں،
اور آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ کسی طرح خدا نخواستہ انڈرمائن نہ ہو. آپ نے ایک روایت سیٹ کی ہے کہ آپ نے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی سے اجازت لیے آپ نے ایوان کا سینس لیا ہوا تھا. پچھلے 2 دن کے اندر آپ نے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ نے وہ پاور استعمال کی. میں یہاں پہ آیا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے. ہم رات کو دیر سے واپس ہوئے، فارغ ہوئے. میں نے کوشش کی کہ رات رہنے دیا جائے، بجائے رات کو میں جاؤں اور رات کو جیل کھولی جائے اور مجھے بھیجا جائے اندر جو ہے. میں قید تھا لیکن نہیں جا دی گئی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تنگ نظری کی جو ہے حکمرانی تھی، وکٹمائزیشن جو ہے وہ ایک نارم بن گیا ہوا تھا، اور اس میں کوئی بندہ جو تھا وہ بچا نہیں تھا ہماری پارٹی کا. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیا پتہ نہیں 60 کلو ڈالی تھی کہ 70 کلو ڈالی تھی اور 7 قسمیں اٹھائی گئی تھیں. وہ کیا اللہ کی قسم اٹھاتے تھے؟ اللہ کو جان دیں گے. سر یہ جی وہ بات تو ہم نے کر دی. چلیں نہیں، میں واپس لے لیتا ہوں اگر آپ حکم کرتے ہیں الفاظ. لیکن میرے خیال ہے یہ تلخ باتیں نہیں، تلخ باتیں نہیں، میں تلخ باتیں نہیں. میں مروت صاحب، میں ان کو اسپیکر صاحب جو مروت صاحب نے بات کی ہے میں وہ اسپرٹ قائم رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کو ویشیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کم از کم ریکارڈ پہ یہ تو آنا چاہیے. میرا اتنا تو حق ہے آج کہ میں جو آپ نے سچویشن کریٹ کی ہے، یہ سارے دوست جو ہے واپس آئے ہیں، تو میں ذرا کمپیریزن تو ماضی کے ساتھ کروں نا. تھوڑا سا جو ہے ضمیر کو یہ بھی تو ٹٹولے نا کہ کیا انہوں نے، کدھر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے علی احمد، علی محمد کدھر بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھے، چلیں نیک کام کر رہا ہے. میں اس سے پوچھوں کیا اس نے آواز بلند کی تھی اس وقت؟ یا اس وقت بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت کابینہ میں تھے، عہدوں پہ تھے. اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیپٹی اسپیکر صاحب تو واپس نہیں آئے. کسی نے آواز نہیں بلند کی، کسی نے ہمیں دلاسا تک نہ دیا. یہاں جو ہے ہم نے اس فلور کے اوپر، مہربانی آپ کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی لون وائس. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ جہاں آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ انیشیٹو جو ہے اس کو دوام ہو، پرماننس ہو. یہ ایوان جو ہے اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم اور دائم ہے، قیامت تک قائم اور دائم ہے. یہ روایت جو آپ نے سیٹ کی ہے، اٹ شوڈ بی فالوڈ ان فیوچر. یہ روایت وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وقت جو ہے یہ جو ہے اور ہماری 90 کی دہائی میں یہ فالو ہوتی رہی روایت جو ہے. کہیں آف اینڈ آن بیچ میں گیپس آتے رہے لیکن آن دا ہول جو ہے فالو ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا اور یہ روایت فالو نہ ہوئی. اگر یہ آج آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو بھی قانون اور قاعدہ جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کیا جائے گا. ہمارے لیے کل یہاں پہ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی. میرا اسپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل یہاں پہ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی. میں واحد ممبر ہوں اس پارلیمنٹ کی ہسٹری میں جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا تھا. شفقت محمود صاحب یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر ہوتے تھے. میری ان کے ساتھ جو ہے 55 سال کی دوستی تھی. انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. میں ایف آئی اے کے دفتر ایک دفعہ نہیں کو 10 دفعہ جا کے میں نے پیشیاں بکتی. اور پوری کابینہ جو ہے اس کابینہ کے ممبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا.
میں واحد ممبر ہوں جس کے اوپر کسی کابینہ نے آرٹیکل 6 لگائے. اور کس لیے؟ کہ میرا بار کاروبار ہے, وہاں سے پیسے آتے تھے جو الٹیمیٹلی پہ ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے, سب نے انڈورس کیا کہ وہ صحیح ہے.